नाम सोनिया है। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबरा रही थी, जिस्म कांप रहा था। ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर सलीम को पता चल गया कि मैं कन्वारी नहीं रही तो शायद वो मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मेरे पेट में नासिर का बच्चा था। सर्दियों की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं और नासिर एक गलती कर बैठे थे। सलीम रात 1 बजे कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक करने लगा क्योंकि मेरा राज खिलने वाला था। फिर सुहाग रात का आगाज हुआ तो अचानक मेरा शौहर मेरा जिस्म देखकर, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगी। मेरी क्लास में एक बहन भाई भी पढ़ते थे। मेरी उनसे दोस्ती हो गई। नासिर और उसकी बहन का ज्यादातर वक्त मेरे के साथ गुजरता था। वो दोनों बहुत आजाद ख्याल थे। मैं और नासिर एक दूसरे को पसंद करने लगे और मेडिकल की तालीम के बाद शादी का प्लान भी बना लिया। लेकिन जिंदगी में जो सोचा जाए वैसा नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी में ऐसी भयानक रात आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। नासिर बहुत जज्बाती लड़का था। वो शादी से पहले जिनसी ताल्लुक को वक्त की जरूरत समझता था, लेकिन मैंने इसका ऐसे किसी भी मामले में साथ ना दिया। जब भी वो ऐसी बात करता मैं शर्म महसूस करने लगती और इसे एक हद में रखती थी, लेकिन फिर भी इसे जब भी मौका मिलता वो कोई ना कोई शरारत जरूर कर लेता। मेरे सब्र जवाब दे रहा था। नासिर को खुद से दूर भी नहीं करना चाहती थी और पास भी नहीं आने दे रही थी। कभी कभी मैं खुद इस कशम में मुब्तला हो जाती कि मुझे नासिर की बात मान लेनी चाहिए। 1 साल बीत गया और 2 हफ्ते की छठी आई तो हम सब ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इस तरह में नासिर और उसकी बहन नफीसा और एक उनका कजिन समीर घूमने के लिए रवाना हुए। उन्होंने खूब इंजॉय करने का सोच रखा था, लेकिन ना जाने क्यों एक अनजाना सा खौफ मुझे घेरे हुए था। ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होटल में एक ही कमरा लिया गया। मैंने एतराज किया कि हम लड़कियों के लिए अलग कमरा होना चाहिए, लेकिन नासिर ने हंसकर टाल दिया। खैर सब थके हुए थे, इसलिए कुछ देर के लिए आराम करने लगे। फिर नासिर ने मुझे साथ लिया और कुछ जरूरी इंजमिनट के लिए हम बाहर आ गए। हमें एक गाड़ी चाहिए थी और कुछ कैंपिंग का सामान भी। होटल के कमरे में नफीसा और समीर अकेले थे। हम 1 घंटे बाद वापस आए तो होटल के पास पहुंचकर नासिर को कुछ याद आया और नासिर ने मुझे कमरे में जाने का कहा और वो वापस बाजार चला गया। मैं होटल में दाखिल हुई और अपने कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया अचानक रुक गई। कमरे में नफीसा और समीर एक शर्मनाक खेल में मसरूफ थे। ऐसी आवाजें आ रही थी कि मैं समझ गई कि पिछले 1 घंटे से कमरे में क्या चल रहा था। मुझे कुछ समझ ना आया कि अब क्या करें, इसलिए होटल के लाउंज में बैठकर नासिर का इंतजार करने लगी। 1 घंटे बाद नासिर आया तो इसने पूछा कि सोनिया बाहर क्यों बैठी हो। मैं कहने लगी कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं घबरा रही थी कि कहीं अभी तक कमरे में वही चक्कर ना चल रहा हो, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि नासिर का क्या रद्द अमल हो। नासिर ने मुझसे चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोला तो मेरा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मुझे सुकून मिला। नफीसा नहा रही थी और समीर बीट पर लेटा सो रहा था। नासिर भी शरारत के मौड में था और मुझे बाहों में भर लिया। मैं घबरा गई कि कहीं समीर ने देख लिया तो। नासिर ने समीर को जगाया और तैयारी करने का कहा। नफीसा नहाकर बाहर आ गई और समीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। समीर भी इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें एक हद में रहना चाहिए। सब ने नाश्ता किया और गाड़ी में बुलंदो बाला पहाड़ी इलाकों की सैर को निकल गए। मौसम भी अच्छा था, बारिश हो सकती थी, सर्दी भी काफी थी। समीर ने नासिर से पूछा कि कहां जाने का इरादा है। नासिर ने कोई जवाब ना दिया और मुस्कुरा कर रह गया। फिर बोला, सबके लिए सरप्राइज है। नासिर बहुत दूर निकल आया था। चंद लोग मौजूद थे जो अब वापस जा रहे थे। समीर और नासिर ने गाड़ी से सामान निकाला और 2 खैमे लगाने लगे। उनका इरादा यहां रात गुजारने का था। मैं कुछ अपसेट सी थी। मैं और नफीसा कुछ दूर बैठी खूबसूरत नजारों में खोई हुई थी। मैंने नफीसा से कहा, तुम समीर को कुछ ज्यादा ही ढील दे रही हो। मुझे सब पता है, हमारे जाने के बाद तुम दोनों कमरे में जिस काम में मसरूफ थे, इसका अंजाम अच्छा नहीं। नफीसा ने बेशर्मी की इंतहा करते हुए कहा, क्या बताऊं यार, तुम लोग 1 घंटा और लेट आते तो हम दोनों
اور کھل کھلا کر ہنس پڑی اور نفیسہ نے کہا پریشان مت ہو، سمیر نے پروٹیکشن یوز کیا تھا۔ ناصر کو اپنے پاس آتا دیکھ کر ہم دونوں خاموش ہو گئیں۔ پھر ہم سب خیموں میں اپنا اپنا سامان سٹ کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ خیموں میں دبک کر بیٹھ گئے، سب نے دوپہر کا کھانا کھایا، تب تک بارش بھی رک چکی تھی۔ پھر اپنا اپنا مختصر سامان لیا اور ایک پہاڑی کی طرف بڑے، سمیر اور نفیسہ آگے تھے اور تھوڑے فاصلے پر میں اور ناصر آ رہے تھے۔ درختوں اور پودوں کی بہتات تھی۔ نفیسہ اور سمیر بہت آگے نکل گئے، میں تھک گئی اور ناصر سے کہا کہ کچھ دیر سانس لے لیں۔ ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ناصر مجھے دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کا یہی موقع ہے۔ ناصر اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی محسوس کر رہے تھے۔ پھر تو صبر کے سارے بندن ٹوٹ گئے اور ہم دونوں دیوانوں کی طرح ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ پھر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ہم ساری حدیں پار کر چکے ہیں۔ ہم دونوں تھک گئے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ اچانک میری نظر سمیر پر پڑی جو اسے گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا لباس درست کیا۔ نفیسہ نے کہا بھائی اب کہاں رہ گئے تھے؟ ہم نے سوچا کہ کہیں اب لوگ ہم سے بچھڑ ہی نہ جائیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر میں نے ناصر سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، بارش پھر آ گئی تو مشکل ہوگی۔ سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب کی بار سمیر اور نفیسہ کہیں دور رہ گئے۔ شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا۔ اچانک نفیسہ کی چیخ سن کر ناصر واپس دوڑا۔ میں نے اور ناصر نے جو منظر دکھا، ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ سمیر نیچے کھائی میں گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اور نفیسہ رو رہی تھی۔ ناصر نے سمیر کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو ناصر نے نیچے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور نفیسہ ڈر رہی تھی۔ ہم نے ناصر کو روک لیا۔ میرے پاس ایک ٹارچ تھی، جب اس کی روشنی نیچے کھائی میں ڈالی تو ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ سمیر کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس وقت کسی کی مدد لینا بھی مشکل تھا کیونکہ وہ بہت دور آ چکے تھے۔ ہم خیمے والی جگہ واپس آئی تو ہماری گاڑی اور خیمے غائب تھے۔ اب تو ہمارا خون خشک ہو گیا۔ اچانک 3 آدمیوں نے انہیں گھیر لے لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ڈاکو تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے۔ پھر تو ہمارے ساتھ کچھ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سردی بھر رہی تھی۔ وہ لوگ ہم کو لے کر ایک پرانے سے گھر پہنچے جہاں ایک خوفناک صورت والا موٹا آدمی بیٹھا تھا۔ حسین اور جوان لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر کی بہن کو کھینچ کر باہوں میں کس لیا۔ ناصر کا جوان خون جوش مارنے لگا۔ ناصر نے آگے بڑھ کر اس موٹے انسان کو ایک مکہ رسید کر دیا جس سے اس کے جبڑے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ دوسرے ہی لمحے ہم دونوں لڑکیوں کی چیخ نکل گئی۔ ایک ڈاکو نے ناصر کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں اور ناصر بھی مر گیا۔ موٹے سردار نے نفیسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس لڑکی کو آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو اور دوسری کو کمرے میں بند کر دو۔ نفیسہ تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی نظر ایک آدھی کھلی کھڑکی پر پڑی۔ اب میرے پاس 2 راستے تھے، ایک اگر میں بھاگ جاتی تو جان میری بچ سکتی تھی، دوسرا ان کے رحم و کرم پر رہتی تو وہ درندے میرا جو حشر کرتے۔ وہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر جا نکلا تو چاند کی ہلکی روشنی میں ایک راستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ میں کھڑکی سے نکلنا چاہتی تھی کہ نفیسہ کی درد بھری چیخوں کی آواز سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ ظالم نفیسہ کی عزت سے کھیل رہے تھے۔ مجھے جیسے ہی ایک پڑی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور ایک گھر میں تھی۔ میں ذہنی طور پر اپسٹ ہو چکی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک ایک عورت اندر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے جو بیتی سب بتا دیا۔ سمیر اور ناصر جان سے جا چکے تھے۔ نفیسہ کا کیا ہوا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس عورت نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ شہر روانہ کیا۔ یوں میں لٹی پھٹی اپنے گھر پہنچی۔ سمیر، ناصر اور نفیسہ کی تلاش میں پولیس گئی لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرا علاج ہوا اور میں کافی بہتر ہو گئی۔ میں ساری بات کو میں نے راز میں رکھا کہ کیسے وہ ناصر کے ہاتھوں اپنی جوانی لٹا چکی تھی اور کیسے ان کو اغوا کیا گیا۔ میں نے بس اتنا بتا دیا کہ وہ ان سے بچھڑ گئی تھی۔ سلیم میرا کا کزن تھا اور وہ مجھے چاہتا بھی تھا۔ اس نے میرے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجا تو میری اماں ابا نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ میں نے ناصر کی موت کو بھولا نہ پائی تھی کیونکہ ناصر میری پہلی محبت تھی۔
شادی کے دن قریب آ رہے تھے لیکن میں گمسم تھی. اچانک اسے ابکائیاں آنا شروع ہوئی تو مجھے ہوش آیا اور وہ واش روم دوڑی. میرا دل دھڑک کر رہ گیا. میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی لیکن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. میں سمجھ گئی کہ اب میں کنواری نہیں رہی. میں حاملہ ہو چکی تھی. میرے پیٹ میں ناصر کا بچہ تھا. شادی کی برات کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا. تھوڑی دیر بعد سلیم سٹیج پر آنے والا تھا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میرا راز کھلنے والا تھا. سلیم بچہ نہیں تھا کہ اسے پتہ نہ چلتا. اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سلیم اندر داخل ہوا. میں سہاگ رات کے خوف سے پسینے میں بھیگ چکی تھی. ایک قیامت آنے والی تھی. سلیم میرے کے قریب آ گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں صرف سر ہلا کر جواب دے رہی تھی. آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا ڈر تھا. سلیم نے مجھے باہوں میں بھر لیا اور مجھے پیار کرنے لگا. وہ میرا دیوانہ تھا. اب اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی. پھر وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. اچانک سلیم نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کنواری نہیں ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے. اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں سر جھکا کر بیٹھ گئی. سلیم نے لباس پہنا اور جانے لگا تو میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. میری آنکھوں میں آنسو تھے. سلیم نے کہا سونیا اب کیا رہ گیا ہے. تم نے میرا دل ہی توڑ دیا. لیکن میں نے کہا پہلے اب میری بات سنیں پھر جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا. میں نے مجھ پر جو بیتی سب کہہ سنائی اور سسکیاں بھرنے لگی. سلیم اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی نے کتنی درد بھرے لمحے گزارے ہیں. محبت میں انسان اندھے ہو جاتا ہے اور بہت سی غلطیاں کر لیتا ہے. ایسے ہی میں بھی ایک غلطی کر چکی تھی. جو میرے پیٹ میں پل رہی تھی وہ رات ایسے ہی گزر گئی. اگلی صبح میرا سلیم سے سامنا ہوا تو میں سر جھکائے پریشان کھڑی تھی. سلیم میرے پاس آیا اور بولا سونیا رات والی بات کی معذرت چاہتا ہوں. تم میری زندگی ہو. میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سلیم سے لپٹ گئی اور ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل سے اتر گیا. ناظرین اب سب لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.